وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی۔ زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تب ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گرتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ الہ یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا جاننے والا۔ پھر جب اس نے
بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی، اے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے، اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور سردار نفس پر ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا، نیکوکار۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیوں نہ کر ہوگا، جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، اور صبح و شام اس کی تسبیح کر اور یاد کرو۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتجب کیا ہے، اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہو، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔